بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے ہر چیز کو حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، یا ابن الغلام، اے غلام کے بچے۔ تو پھر شام کے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہا، ابا جان، آج مجھے حضرت حسین نے یا ابن الغلام کہہ کر پکارا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ حضرت حسین کے پاس جائیں اور ان سے یہی تحریر لکھوا کر آئیں۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، حضرت حسین سے یہی تحریر لکھوا کر آئے، یا ابن الغلام، اور وہی تحریر لکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تحریر کو ہاتھ میں لیتے ہی پہلے اسی تحریر کو چوم کر سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگا کر کہا، اے عبداللہ، جب مجھے تجہیز و تکفین، جب مجھے قبر میں دفن کر رہے ہو تو یہی تحریر میری قبر کے اندر ڈال دینا، اور یہی تحریر قبر کے اندر ڈال دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن میں حضور کو یہ بتا سکوں کہ مرنے سے پہلے بھی میں آپ کے خاندان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا تھا، اور مرنے کے بعد بھی، اور یہی میری شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے سے واپس آ کر کسی جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا اور کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے سے ایک چادر اتاری، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے چیخ مار کر کہا، اے چچا جان، آپ تو میرے نانا جان کے رفیق سفر ہو، تم تو وقت کے محدث ہو، حافظ الحدیث والقرآن ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص حسین سے محبت رکھتا ہے، میں محمد بھی سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص حسین سے بغض اور نفرت کرتا ہے، میں محمد بھی اور عرش والا رحمان بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، دروازے پر دستک دی۔ حضور دروازے پر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ صحابی نے حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی صحابی کے ذہن سے وہ مسئلہ نکل گیا۔ تو پھر صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عصر کے وقت تو دبلے پتلے تھے، اب آپ کیسے موٹے ہو گئے ہیں؟ سردیوں کا موسم تھا، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضور نے کہا، یہ چادر میرے اوپر سے اتارو۔ صحابی نے چادر اتاری تو دیکھا کہ دائیں بغل میں حضرت حسن تھے، بائیں بغل میں حضرت حسین تھے۔ حضور نے پہلے حضرت حسن کے سر مبارک کو سونگا، پھر دائیں بغل سے حضرت حسین کے سر مبارک کو سونگا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا، جس طرح تم کو جب کسی خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو تم گلاب کے پھولوں کی طرف جاتے ہو، ان کی خوشبو سونگھتے ہو، جب مجھے کسی خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں حسن و حسین کو سونگ لیتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت